اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا 40 روزہ علم دین کورس چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر آج 14 ہے، سبق نمبر 14 ہے، جس میں ہم حسب سابق قرآن کریم، حدیث، مسنون دعا، سیرت طیبہ اور عربی بول چال کے مختلف حصے پڑھیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ سکرین پر آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 نظر آ رہی ہے۔ تلاوت کرتے ہیں سب سے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے، اس میں ایک زبردست اخلاقی پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور پہ سمجھایا گیا ہے کہ وعدہ، عہد، معاہدہ، کوئی قول و قرار کیا ہے کسی سے تو اس کو پورا کر، پھر وہ قول و قرار اللہ سے کیا ہو، وہ معاہدہ، وہ عہد اللہ سے کیا ہو یا اللہ کے بندوں سے کیا ہو، بہر صورت اس کی پاسداری ضروری ہے۔ ہاں، اگر خلاف شریعت کوئی وعدہ کر لیا ہے تو اس کو توڑنا لازم ہے، اس کو پورا نہ کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی وعدہ ایسا ہے جو موافق شریعت ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اور کسی اچھی چیز کا وعدہ کیا ہے یا کسی معاملے کا وعدہ کیا ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی معاملات ہیں، تو پھر اس وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ انسان نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے، جو لوگوں کے ساتھ اس کے وعدے تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، جو معاہدے تھے، رشتوں کی وجہ سے بھی کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ جیسے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمارا اور ہمارے رب کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس رشتے کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقے ہیں، اس رشتے کو نبھانا ہم پر لازم ہے۔ اب اس رشتے کی وجہ سے کون کون سی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو گئی، اس رشتے کی وجہ سے کن کن چیزوں کا ہم نے کوئی اللہ سے معاہدہ کر لیا، تو اب ان سب کو پورا کرنا لازم ہے۔ اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو اس میں بھی ان رشتوں کی وجہ سے ہی وہ بہت سی چیزوں کا معاہدہ کر لیتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ تو ان معاہدوں کی پاسداری بھی ضروری ہے، جو کہ قرآن کریم میں، سیرت طیبہ میں، احادیث نبویہ سے ہمیں وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں تفصیلی تعلیمات ملتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اخلاقی خوبی جس کا پایا جانا نہایت ضروری ہے، وہ ہے وعدے کی پاسداری۔ دیکھیے، اگر وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، جو ہم نے کسی سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کریں گے، تو معاشرے کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوگی، لوگ اعتماد نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی تو ہے، لوگ ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ہم نے کسی سے مدد مانگی، پیسے لیے، کوئی چیز لی، اب جو واپس کرنے کی باری آئی تو ہم وعدے سے مکر گئے، اور بجائے اس کے کہ معذرت کریں، الٹا اسی کو چڑھائی شروع کر دی۔ تو اب دیکھیں کتنی دوریاں بڑھ چکی ہیں رشتوں میں، کتنا گیپ آ چکا ہے۔ وجہ اس کی یہ جو وعدہ ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ہم پوری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لوگ پھر ہم پہ اعتبار نہیں کرتے۔ آج دیکھیں معاشرے میں کوئی کسی پہ اعتماد کرتا ہے؟ بھائی بھائی پہ اعتماد نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم وعدہ پورا نہیں کرتے۔ لہذا ہم سب بھی وہی وعدہ پورا کرنا چاہیے، یا ہم سب میں ہی کمزوری ہے کہ ہم وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں بہت ہی کمزور واقع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ وعدہ پورا کرو، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو ہمارا وعدہ ہے کسی سے، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس ادارے کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، ایک وعدہ، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو وہاں جو بھی معاہدے اور وعدے ہیں، ہمیں ان سب کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں بھی گے۔ اور جب ہم وعدے پورے کریں گے، معاہدے پورے کریں گے، تو معاشرے کے اندر اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔
اچھے اثرات اس کے نمودار ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے، بھائی نہیں اس نے بات کہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اس نے کہا ہے تو یہ چیز واپس کر دے گا، اس نے کہا ہے اس وقت پہ آنے کا کہا ہے تو یہ آئے گا۔ یہ شخص جو بات کہتا ہے پھر وہ پوری کر کے دکھا، تو اس سے انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے، انسان انسان بنتا ہے، انسان باکردار بنتا ہے، انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ گروم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس اچھی خوبی کو اپنانا چاہیے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا کے فائدے بھی، دنیا میں عزت بھی ملے گی اس کی وجہ سے، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ تو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ہمارا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے۔ یہ حدیث اسلامی تشخص کے اعتبار سے نہایت جامع ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اپنا تشخص ہے، نظریے کے اعتبار سے بھی ہمارا اپنا تشخص ہے، اعمال اور عبادات کے اعتبار سے بھی ہمارا اپنا تشخص ہے، لباس، چال ڈھال، گفتار کے اعتبار سے بھی ہمارا اپنا ایک تشخص ہے۔ یعنی ہمارے نظریے کو سن کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان، ہماری چال ڈھال، لباس، دیکھنے کے سٹائل، بولنے کے سٹائل سے سن کے دیکھ کے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو مسلمان۔ تو ہمیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا ایک اپنا تشخص ہے، لہذا تم اپنے تشخص کو برقرار رکھو۔ اور ہماری عزت بھی اسی میں ہے کہ ہم اسلامی تہذیب سے جڑے رہیں، اسلامی تشخص سے جڑے رہیں، اور اسلام سے ہٹ کے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ اپنی وابستگی کو قائم نہ کریں۔ اب دیکھیے، جو شخص جس قوم جیسا بننے کی کوشش کرے گا، بنے گا، انجام کے لحاظ سے وہ انہی جیسا ہو جائے۔ ایک آدمی کو جو ہے کسی گمراہ آدمی کے نظریات پسند ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس نے گمراہ آدمی نے یہ بات کہی ہے، توحید کے خلاف کوئی عقیدہ بیان کر دیا، رسالت کے خلاف کوئی عقیدہ بیان کر دیا، آپ کو زیادہ لبرل بنتا ہے، کہتا کوئی مسئلہ نہیں جی، اس کی مرضی ہے، اس نے عقیدہ بیان کیا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس کے دل سے اس غلط عقیدے کی نفرت نکل جائے گی، اور انجام کے اعتبار سے بھی ویسا ہی بن جائے۔ تو غلط عقائد میں کسی جیسا نہیں بننا، ہماری مشابہت کسی غلط نظریات والی قوم سے نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے اس کے نظریات غلط ہو ہمارے بھی غلط ہو، نہیں، ہمارے اپنے صحیح نظریات ہیں، ہمارے اپنے تشخص ہے۔ ایسے ہی کہ کوئی قوم ہے، اس کے اعمال اور عبادات غلط ہیں، مثلا ہندو بھی عبادتیں کرتے ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے، یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، سارے جو اسلام کے علاوہ مذاہب باطل ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی صورت میں عبادتیں کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص جو ہے ان جیسی شکل و صورت مشابہت اختیار کرتا ہے کہ چلو جیسے وہ عبادت کرتے ہیں ویسے میں بھی کر لوں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ لبرل قسم کے، وہ کہیں ہندوؤں کی ہولی میں چلی جاتے ہیں، اور کہیں عیسائیوں کے چرچ میں جا کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، کیک کاٹنے لگ جاتا ہے کرسمس کے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ فراخ دل ہوں۔ یہ فراخ دل نہیں، جاہل ہے، یہ بدتمیز آدمی ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے دین میں اس انسان سے کیا تقاضا کیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص کسی قوم جیسے اعمال اختیار کرے گا تو نتیجے کے اعتبار سے ایک دن یہ بھی ویسے ہی بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی قوم جیسی چال ڈھال اختیار کرے گا، لباس ہے جیسے ہندوؤں کا خاص کوئی مذہبی لباس ہے، ہم ویسے پہننے لگ جائیں، کسی خاص گمراہ قوم کا کوئی خاص لباس ہے، میں نام لیے بغیر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ گمراہ قوم کا کوئی خاص لباس ہے، خاص چال چلن ہے، خاص طور طریقہ ہے، اگر ہم اس گمراہ قوم جیسے چال چلن اور طور طریقہ اختیار کریں گے، نتیجہ تن ہمارا بھی شمار انہیں کے ساتھ، وہ ہمارا ایک تشخص ہے، ہمیں اپنے تشخص پہ قائم رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص مثلا وہ پاکستان کی پولیس میں ہے، اور اس کا تشخص اب کیا ہے، پولیس کا جو اس کی شناخت ہے اس کا لباس ہے، اب وہ اپنا لباس اتار کے کسی دوسرے ملک کی وردی پہن لے، تو آپ کا کیا خیال ہے، کوئی شخص کیا کہے گا اس کے بارے میں؟
حالانکہ وہ شخص یہ کہے دیکھو بھائی، جیسے پہلے میں وفادار تھا پاکستان کی ریاست سے، میں اب بھی وفادار ہوں، بس میں نے لباس ہی بدلا ہے، اور تو میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کو کہا جائے گا حضرت یہ لباس ہی بتا رہا ہے کہ آپ اندر سے بھی بدل گئے. آپ کا ظاہر کی تبدیلی یا آپ کے اندر کی تبدیلی پر دلالت کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی جو اسلام کا لباس اتار کے، اسلام کے عقائد کا لباس اپنے دل و دماغ سے اتار کے، اسلام کی عبادات کا لباس اپنے اعمال سے اتار کے، اسلام کا لباس اپنے بدن سے اتار کے کسی دوسری تہذیب کا لباس اعمال اخلاق اپنائے گا، تو یہ شخص نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، حشر کے اعتبار سے انہی کے ساتھ. اس میں ایک اور ہمیں یہ بات یہ بھی بتائی گئی ہے، اس حدیث کے جملے کے اندر موجود ہے جو، وہ یہ کہ جب کسی کے ساتھ مشابہت کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ انہی کے ساتھ ہو، تو ہم غلط لوگوں کے ساتھ مشابہت کیوں اپنائیں؟ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں اپنا بیٹھنا رکھتے اپنے؟ انبیاء جیسی مشابہت اپنائیں تاکہ انبیاء کے ساتھ حشر ہو. نیک لوگ، ولی، انبیاء، متقین، صالحین، ان جیسا اپنا گیٹ اپ بنائیں، اپنے اعمال ویسے بنائیں، اپنے نظریات ویسے بنائیں، اپنے چال ڈھال لباس ویسا بنائیں نیک لوگوں جیسا. سوسائٹی میں نیک لوگ ہیں، جیسا وہ لباس پہنتے ہیں ہم ویسا لباس پہنیں، جیسے ان کا چال چلن ہے ہم بھی اپنا ویسا ہی چال چلن بنائیں. تو کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے، یہ جو اچھے لوگ ہیں ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں جیسا جو کہ معاشرے کے خراب لوگ ہیں. پھر آخر میں یہ بتا دیا کہ جو جس جیسا بننے کی کوشش کرے گا ہم اس کو انہی میں کنسیڈر کریں گے. ایک آدمی ہے وہ اچھا انبیاء جیسا بن تو نہیں سکا، اور کون بن سکتا ہے، لیکن اس نے ایفرٹس کی کہ انبیاء کی طرح اس کے عقائد ٹھیک ہو، عقیدہ توحید ٹھیک ہو، عبادت کرے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا حشر انہی انبیاء کے ساتھ کرے. اور ایک آدمی نے بھرپور کوشش کی کہ غیروں کی نقالی کرے، تو اگرچہ ان کے طور طریقے پہ بھرپور طریقے سے نہ اتر پایا، لیکن چونکہ اس کی نیت ویسے ہی تھی، تو نیت کی وجہ سے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس کی نقل اتار رہے ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، رول ماڈل کس کو بنا رہے ہیں. تو ہمیں رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے. اچھا، تیسرے درجے میں جو چیزیں پڑھیں گے وہ ہے بخار کے علاج کے لیے نبی دو. بخار موسم تبدیل ہو رہا ہے آج کل، لوگ بچوں کو ہو رہا ہے، بڑوں کو ہو رہا ہے، عام حالات میں بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دم کیا کرتے تھے بخار کے لیے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد میں دعا پڑھنا سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. اللہ بھی کون؟ الکبیر، بڑا، بڑی ذات، بڑے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ العظیم، اور عظمت والے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. اعوذ، میں حفاظت میں آتا ہوں، باللہ العظیم، عظیم رب کی، من شر کل عرق نعار، ہر بھڑکتی رگ، اور ومن شر حر النار، اور ہر آگ کی گرمی کے شر سے. ٹھیک ہے، بخار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ٹیمپریچر جو ہائی ہوتا ہے یہ بخار ہے، میں اس بخار سے بچتے ہوئے اللہ کی حفاظت میں، یا اللہ مجھے محفوظ کر لیجئے، مجھے بخار سے نجات عطا فرما دیجئے، بخار سے میری حفاظت فرما دیجئے. اور جو یہاں کہا گیا بھڑکتی رگ، تو یہاں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بخار کی علامت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب بخار چیک کرتے ہیں تو نبض دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جی اس کی نبض تیز چل رہی ہے لہٰذا اس کو بخار، یعنی یہ زیادہ پھڑکتی ہے رگ. تو یہ رگ کا پھڑکنا جو کہ بخار کی علامت ہے، اور ظاہر بخار کا اندر ٹیمپریچر، گرمی زیادہ ہوتی ہے، جسم انسان کا جل رہا ہوتا ہے، ہیٹ زیادہ ہوتی ہے. تو یا اللہ میں اس بخار سے آپ کی حفاظت پہ آتا ہوں کہ بخار آپ کے حکم سے ہوا، یا اللہ مجھے بخار سے شفا عطا فرمائیے، نجات عطا فرمائیے. اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بخار کو برا بھلا مت کہنا چاہیے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہم نے یاد کرنی ہے، لکھ کے لگا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. ویڈیو کو یہاں پہ پاس کریں لیکچر کے بعد، اور اس سے وہاں پر یاد کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی سیرت طیبہ کا پورشن.
اس میں ہم آج دو چیزیں پڑھیں گے مختصراً. ایک تو ہے جہاد کی اقسام، دوسرا ہے مقصد جہاد. جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ان کا اظہار بھی موجود ہے. دیکھیے، جہاد کی دو ہی قسمیں، ایک ہے دفاعی جہاد اور ایک ہے اقدامی جہاد، یعنی خود سے پہل کر. ایک پہل ہم نے نہیں کی، کافروں نے کی، لیکن ہم نے اپنا، ہم ڈیفینسو موڈ میں آ گئے. اور دوسرا ہے اقدامی جہاد، ہم نے خود پہلے پہل کر کے ان کے ساتھ لڑائی کی. دیکھیے، دفاعی جہاد تو فرض عین ہے. اگر کوئی کافر قوت ہم پر حملہ کرتی ہے تو اپنے آپ کا دفاع، اپنے ملک کا دفاع، اپنے لوگوں کا دفاع کرنا فرض عین ہے. اور جو اقدامی جہاد ہے یہ فرض کفایہ ہے. دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی جان مال یا عزت و آبرو پر حملہ ہو، یا کسی آبادی میں کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں، کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں، تو ان لوگوں میں سے ہر ایک پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اگر ان کے اندر مقابلے کی طاقت نہ ہو تو اس آبادی سے متصل جو مسلمان رہتے ہیں ان پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی سپورٹ کریں مسلمانوں. اس جہاد کے لیے امیر وغیرہ کی شرط نہیں ہے. اور اقدامی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مستقل ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں مصروف رہے. یہ جہاد قدرت، اسلامی حکومت اور امیر وغیرہ کی شرط کے ساتھ فرض کفایہ ہے، یعنی اس میں کچھ شرائط ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر جب دشمن حملہ کر دے گا تو پھر کسی امیر کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب لوگوں کو چاہیے چڑھ دوڑے کفار کو. تو یہ تھا جہاد کی دو قسم. اس کے بعد ہے جہاد کا مقصد. تو جہاد کا مقصد غیر مسلموں کو قتل کرنا نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. عموماً ہمارے معاشرے میں یہی راج لوگ کہتے ہیں جہاد کیوں کر دیتا، کافروں کو ختم کرے. بھی کافروں کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے. جہاد کا مقصد دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے، روئے زمین پر اللہ کے عدل و انصاف پر مبنی قوانین کو نافذ کرنا ہے، پوری دنیا میں مذہب اسلام کو غلبہ اور عزت دلانا ہے. اس کی تائید حضرت ربیع بن عامر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے رستم، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں اسلامی جہاد کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اللہ عز و جل نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر انہیں آخرت کی وسعتوں سے ہمکنار کر، اور دیگر ادیان و مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر انہیں اسلام کا سایہ عطا کر. کیا یہ زبردست بات ہے جو حضرت ربیہ بن عامر نے رستم کے دربار میں کی. تو بہرحال ہمیں جہاد کا مقصد بھی سمجھنا چاہیے. اور پھر جہاد کے سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ غیر مسلم بالخصوص اہل مغرب جہاد پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاد کا یہ قانون دہشت گردی اور تشدد پر مبنی نظام، کیونکہ جہاد کا مقصد غیر مسلموں کو قتل کرنا اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے، جو کہ انصاف اور عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جہاد کا مقصد مشرکین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس جد و جہد کا مقصد روئے زمین پر عدل و انصاف پر مبنی اسلامی احکام و قوانین کو نافذ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو اسلام قبول کرنے اور امن معاہدہ کرنے، جزیہ دینے اور دارالاسلام میں امن لے کر رہنے، ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر جہاد کا مقصد اسلام پر مجبور کرنا ہوتا یا غیر مسلموں کو قتل کرنا ہوتا تو پھر ان چیزوں کا حکم نہ دیا جاتا کہ اگر تم چاہو تو مسلمان نہ ہو اور تم اپنے جان مال عزت کے تحفظ کے لیے اتنا جو ہے ٹیکس دیا کرو. ایسا نہ ہوتا، بلکہ اسلام نے الاؤ کیا یا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے تو ہماری حکومت کو تسلیم کرو اور ٹیکس دیا کرو جان مال کو عزت کے تحفظ میں. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گے. اور اگر تم یہ گارنٹی نہیں دو کہ ہم تو بغاوت بھی کریں گے، دشمنوں کا ساتھ ہی دیں گے، تو ظاہر پھر ان کے خلاف تو لڑائی ضروری ہے. تو بہرحال غیر مسلموں کو ہر حال میں اور ہر وقت قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا. قرآن کریم کی وہ آیات جن میں قتل کرنے کا یوں لگ رہا ہے کہ اسلام قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں ملے ہاتھ ہیں قتل کر دو، دیکھیں وہ ایک خاص تناظر کے اندر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہرحال جی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں عربی پورشن، عربی بول چال. اساس المنزل، گھریلو ساز و سامان. ایک عربی میں کیا کہتے ہیں؟ گھنٹی، ڈور بیل جارسن کہتے ہیں، دروازے کو باب کہتے ہیں، اور گرل کو کیا کہتے ہیں؟ درا بزون. اور چابی کو مفتاح کہتے ہیں، تالے کو قفل کہتے ہیں، اور سیڑھی کو سلم. ٹھیک ہے، کھڑکی کو شباک یا نافذہ بولتے ہیں، کمرے کو غرفہ کہا جاتا ہے، گھر کو بیت دار یا منزل کہتے ہیں. پورے گھر ایک کمرہ ہونا اس کو غرفہ بولتے ہیں، اور پورے گھر کو منزل بیت یا دار کہتے ہیں. دستہ، یہ جس کے ساتھ دروازے کو ہم کھینچتے ہیں، اس کو قبضہ بولتے ہیں. اور کنڈی جو ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں مزلاج یا مزلاق. اور دروازے کی چوکھٹ اس کو کہتے ہیں اطار الباب. اور پھر بجلی جھاڑو جو ہوتا ہے الیکٹرک، اس کو کہتے ہیں میک ناساتن کہربائیہ. میک ناسا جھاڑو اور کہربائیہ الیکٹرک.
واشنگ مشین کو کہتے ہیں غسالہ، استری کو کہتے ہیں مکوات، سلائی مشین کو کہتے ہیں ماکینۃ الخیاطہ، ٹھیک ہے، اور اے سی کو کہتے ہیں مکیف، اور تکیے کو کہتے ہیں مخدہ یا وسادہ، اور لفٹ کو کہتے ہیں مصعد کہربائی، ٹھیک ہے، اور پھر ایئر کولر کو کہتے ہیں مکیف صحراوی، اور فریج کو کہتے ہیں ثلاجہ، اور جھاڑو کو کہتے ہیں مکنسا، اور صوفے کو اریکہ بولتے ہیں، اور فریزر کو مجمدہ، یعنی چیزوں کو جمانے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عربی بول چال کا حصہ تھا ہمارا، اور اس کے بعد ہمارے تمام حصے ختم ہوئے آج کے سبق کے، الحمدللہ سبق نمبر 14 پایا تکمیل کو پہنچا، اور یہ سبق آپ کو انشاءاللہ 9 بجے سے پہلے شیئر کر دیا جائے گا۔ آج کلاس ہماری پہلے سے ریکارڈ کی جا چکی ہے سمجھ لیجیے، اور چونکہ آج درس قرآن ہے، پہلے درس قرآن منگل کو ہوتا تھا، اب بدھ کو ہوتا ہے، تو بدھ والے دن آپ کو ریکارڈ لیکچر انشاءاللہ بر وقت سینڈ کر دیا جائے گا، تو آج 9 بجے یا اس سے بھی کچھ دیر پہلے آپ کو یہ سبق انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا، تو آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنوائیں، اور یکسوئی میں سنیں تو زیادہ فائدہ۔ گھر میں جیسے ایل ای ڈی موجود ہوتی ہے، وہاں اس کو اٹیچ کریں سسٹم کو، اس لیکچر کو اس کے ساتھ، سب گھر کے لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں، توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظریہ ہم نے پروموٹ کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کے لیے راہیں کھول لیں تاکہ لوگ دین کے ساتھ جڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح سبق کو صحیح طرح سمجھ کر اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔